پیپلز وائے کے ٹی بندر سے صرف 150 کلومیٹر دور سسٹم کے گرد 25 فٹ بلند لہریں، ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر تک ریکارڈ۔ ساحلی علاقوں میں شدید آندھی اور بارش کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ سمندری طوفان کی شدت برقرار، رفتار کم ہو گئی، لینڈ فال آج ہو سکتا ہے، لہریں بے قابو، بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ ٹی بندر، ٹھٹھا، سجاوٹ اور بدین زیادہ متاثر ہوں گے، شدید بارشیں بھی متوقع ہیں، تمام ادارے سٹینڈ بائی، عوام بھی تعاون کریں، شری رحمان۔ ساحلی علاقوں میں طوفان کے اثرات، کراچی، حیدرآباد اور سجاوٹ سمیت مختلف شہروں میں بارش، گرانی میں لہروں کی شدت میں اضافہ۔ بدین میں ماہی گیروں کے لیے بنایا گیا پل سمندر بورڈ، لنگر ٹوٹنے سے کشتیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ پیپر جوائے بھارت سے ٹکرا گیا، ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، لینڈ سلائڈنگ کے بھی واقعات، 120 دیہات سے ہزاروں افراد کا انخلا، عارضی پناہ گاہیں قائم۔ لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں سردار لطیف خوسا کے گھر پر فائرنگ، گولی لگنے سے ڈرائیور زخمی، نامعلوم افراد فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے، سردار لطیف خوسا۔ ایس پی کینٹ پولیس تفریق کے ہمراہ سابق گورنر پنجاب کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی نہیں ہوگی، اگلے 15 روز کے لیے موجودہ قیمتیں برقرار، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کر دیا۔ جیو پولیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ ہم سری لنکا بنیں اور پھر مذاکرات کریں۔ آئی ایم ایف بھی بظاہر پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے، مانیٹری فنڈ کے بغیر بھی پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، بیرونی خسارے کا گیپ صرف $3 ارب، آئی ایم ایف کا 6 ارب پر رکنا غلط ہے، نواں اقتصادی جائزہ اسی ماہ مکمل کریں گے، اسحاق ڈار۔ جماعت اسلامی کو شکست، کراچی میں جیالہ میئر منتخب، مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کامیاب، حافظ نعیم الرحمان 160 ارکان کی حمایت حاصل کر سکے، پیپلز پارٹی ڈیپٹی میئر کی سیٹ بھی لے اڑی، سلمان عبداللہ مراد 173 ووٹ لے کر جیت گئے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا اعلان۔ میئر کراچی کا انتخاب، جماعت اسلامی نے نتائج مسترد کر دیے، عدالتوں سے رجوع کا اعلان، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، میدان چھوڑنے والے نہیں، جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارے 31 لوگوں کو اغوا کیا گیا یا خریدا گیا، یہ قبضہ کسی بھی صورت قبول نہیں، حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا ٹاک، الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، اپنے دفاتر عوام کے لیے کھلے رکھیں، عوامی خدمت کا آغاز آج سے ہی کر دیں، آصف زرداری کے مرتضی وہاب کو میئر کراچی منتخب ہونے پر مبارکباد، پیپلز پارٹی کی جیت منتخب بلدیاتی نمائندوں کی کامیابی کارکنوں کی محنت کا نتیجہ قرار، پیپلز پارٹی کو تاریخی کامیابی ملی، کراچی کو حقیقی معنوں میں روشنیوں کا شہر بنائیں گے، بلاول بھٹو کا بھی مبارکباد کا پیغام۔ نئے بجٹ میں آمدن بڑھانے اور اخراجات کم کرنے کے اقدامات نہیں کیے گئے، میزانیہ کا 60% صرف قرض اور سود کی ادائیگیوں میں ہی خرچ ہوگا، حکومت عوامی فلاح کے منصوبوں سے ہاتھ کھینچ سکتی ہے، موجودہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی کوئی گارنٹی نہیں، بیرونی مالی تعاون کے حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال ہے، موڈس کا بیرونی ادائیگیاں نہ ہونے پر ڈیفالٹ اور ریٹنگ متاثر ہونے کے خدشے کا اظہار، بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان، پورٹ اردو پاور کمپنی کی ہائی سپیڈ ڈیزل سے پیدا بجلی کا ٹیرف $77.31 فی یونٹ تک مقرر کرنے کی درخواست، نیپرا نے فریقین سے تجاویز مانگ لی۔ محکمہ خزانہ کی تیاری نامکمل، نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا بجٹ تاخیر کا شکار، میزانیہ آج پیش نہیں کیا جائے گا، 16 کے بجائے 19 جون کی تاریخ مقرر۔ نگران پنجاب کابینہ کا اجلاس 19 جون کو طلب، صوبے کے 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی، کابینہ سے منظوری کے بعد نگران حکومت بجٹ کی تفصیلات جاری کرے گی۔ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی ہے، ہمیں حکومت کے اس طریقہ کار سے اتفاق نہیں، عدالتی دائرہ اختیار کو بڑھانا غلط نہیں، وقت کے ساتھ رولز تبدیل ہوتے رہے ہیں، حکومت از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم، ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی عمارت مخدوش، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت، محکمہ صحت نے خطرناک قرار دی گئی بلڈنگ خالی کرانے کی منصوبہ بندی کر لی، اولڈ ڈاکٹرز ہاسٹل خالی کرا لیا گیا۔ میئر کراچی کا الیکشن آئین اور جمہوریت پر سوالیہ نشان، منتخب نمائندوں کو اغوا اور ووٹوں کی خریداری اور دھاندلی کی انتہا کی گئی، الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سامنے آ گئی، جمہوریت اگر اسی طرح مسلسل مذاق بنتی رہی تو عوام کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا، سراج الحق۔ اور وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ، پاکستان اور آذربائیجان نے باہمی تجارت کے فروغ کی قرارداد پر دستخط کر دیے۔